السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا۔ تو جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئیں تو آس پاس سے صحابیوں کے رشتے آنے لگے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے وہی فیصلہ مجھے بھی منظور ہوگا۔ تو آپ آس پاس کے صحابیوں کے رشتے کے حوالے سے انکار کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے۔ آپ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے اور آپ دونوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے حضرت فاطمہ کے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے، اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اور اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد ضرور کریں گے۔ اس طرح وہ آپس میں بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آ رہے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا ہے۔ آپ نے ابھی تک کیوں کوئی پیغام نہیں بھیجا جبکہ آپ میں بہت اچھی عادتیں موجود ہیں اور آپ تو پیارے نبی کے رشتے دار بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ پیارے نبی نے یہ رشتہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ مجھے بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے اور میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اے علی، ایسا نہ کہو، پیارے نبی کے نزدیک دولت ایک اڑتے ہوئے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر اپنے گھر چلے گئے اور گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا اور پھر اپنا اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو گئے اور پھر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی کہ دروازے پر کون ہے؟ اندر سے پیارے نبی نے فرمایا، اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبت کرتا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ پھر جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پیارے نبی کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے سلام کا جواب دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذریعے مجھے ہدایت ملی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو، اپنے لگتے جگر کو کیا میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل اٹھے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تمہارے کہنے سے پہلے مجھے پہلے ہی یہ پیغام جبریل کے ذریعے بھجوا دیا گیا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ تو میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور پانی لانے کے لیے اونٹ ہے، ان دونوں چیز کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لاؤ گے اور لا کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر پر بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے علی، تیرا اور میری بیٹی کا نکاح تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کر دیا ہے، تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہی جبریل مجھے یہ پیغام دے چکے ہیں، میں تو صرف اعلان کر رہا ہوں، تم مسجد پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کا اعلان میں خود کروں گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی ٹکر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے ہو گئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا علی، آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ تب آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ مجھ سے طے ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا نکاح پہلے ہی آسمان پر کر دیا ہے۔
ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے پیارے نبی بھی تشریف لائیں گے۔ اور وہ دونوں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی، اور تینوں صحابی مسجد میں تشریف لے آئے اور پیارے نبی بھی ان کے پیچھے تشریف لے آئے اور سب لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کا اور علی کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے، اور اب مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں بھی یہ اعلان کر دوں کہ میں ان کا نکاح پڑھا دوں۔ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، کھڑے ہو کر یہ خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھا کہ سبھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرا کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار تو عالم اس نکاح پر راضی ہیں، تم سب لوگ بھی پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ذرہ لی اور بازار میں عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن گزر کیے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو گئے اور اللہ کی راہ میں دیتے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی زیادہ محبت قائم کی تھی۔ ایک مرتبہ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔